آج کل کی فلمی دنیا میں ہمارے بچوں کا ذہن بھی فلمی کر دیا ہے۔ ہیرو ہیروئن کی طرح اپنے آپ کو نرم و نازک سمجھنے لگے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر ڈگریاں حاصل کرتا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کی تیز دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہم ان کی زندگی میں جدت لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے۔ ہم ان کو تعلیم تو دیتے ہیں لیکن انسان نہیں بناتے بلکہ مشین بناتے ہیں۔ نتیجتاً جب ان کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہر وہ چیز جو آپ ان کو پرووائڈ کر کے دے سکتے ہیں ضرور دیں، اور جو نہیں دے سکتے ان پر ان کو صبر کرنا سکھائیں۔ آج کی ویڈیو اسی پر ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی مصیبت سے دور رکھے۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بچے ہماری زندگی کے خوبصورت پھول اور کلیاں ہیں۔ ان کی باغبانی بہت سلیقے اور سمجھداری سے کر کے کامیاب بنائی جا سکتی ہے۔ اگر اس میں سلیقہ اور منصوبہ بندی نہ ہو تو یہ جنگلی جھاڑیوں کی طرح بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ بچے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ زندگی کی رنگینیاں انہی کے دم سے ہیں۔ بچے کی تربیت ایک اہم اور مشکل مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ شروع میں بچے کا ذہن خالی سلیٹ کی مانند ہوتا ہے جس پر والدین اور گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے اور اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں والدین باغبان کا کردار ادا کرتے ہیں اور انہیں تیز دھوپ سے بچا کر ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اس کے لیے اسلام اور ماہر نفسیات نے بھی کچھ اصول بتائے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت بہترین انداز سے کی جا سکے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچے کے ابتدائی 2 سال اس کی ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی اہم سال ہوتے ہیں۔ اس دوران میں ابتدائی ذہنی نشوونما ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مزید ذہنی نشوونما پاتا ہے۔ ان 2 برسوں میں بچوں کی جتنی اچھی نشوونما ہوگی بعد میں اس کے نتائج بھی اتنے ہی شاندار ملیں گے۔ اکثر والدین اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ ان کے بچے انٹرنیٹ اور موبائل پر کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہ کیسی ویڈیوز دیکھتے اور کس طرح کے گیم کھیلتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ان کے کچے ذہنوں پر کیا اثرات ڈال رہی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، جس کے بعد ان کے لیے سیدھی اور صحیح راہ سے بھٹکنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ والدین بچوں کے لیے وقت نکالیں، انہیں چھوٹی چھوٹی اخلاقی کہانیاں سنائیں، انہیں پاس بٹھا کر قرآن کریم اور احادیث سنائیں اور انہیں اچھے برے میں تمیز کرنا سکھائیں۔ والدین بچوں کی عادتوں اور مسائل پر بھی نظر رکھیں، مثلا بچے کی صحت کیسی ہے، اس کا رنگ زرد کیوں ہے، وہ نیند میں کیوں ڈرتا ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کو علاج کے علاوہ والدین کی توجہ اور شفقت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچے کو تعلیمی شعبے میں ناکامی کا سامنا ہے تو اسے باقی بہن بھائیوں کی ذہانت کی مثالیں دی جائیں اور اسے احساس کمتری میں ڈالنے کی بجائے مزید محنت اور لگن سے کام کرنے کی طرف راغب کیا جائے۔ اس کے بعد بچہ مایوسی کی طرف جانے کی بجائے دوبارہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بچہ ذہنی لحاظ سے کمزور ہو تو اس کا الزام اساتذہ پر لگانے کی بجائے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان کے مشورے سے اپنے بچے کی بہتری کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ والدین کی حد سے بڑھی ہوئی مصروفیات ہیں، جن کی وجہ سے ایک تو والدین کو بچوں کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں ٹیچرز اور دوسرے لوگوں سے یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ ان کا بچہ نالائق ہے، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے بچوں کے لیے بھی وقت نکالیں، ان پر توجہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ بچے اگر اسکول نہ جانے کی ضد کریں تو ان پر سختی کرنے کی بجائے اس رویے کی وجہ تلاش کریں اور ممکنہ حد تک انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں، بچی کی عمر جب 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اسے نہ محرموں اور ایرے غیروں میں نہ بیٹھنے دو اور نہ ہی اس سے زیادہ لاڈ پیار کرو۔
اسے استاد کا ادب بھی سکھاؤ اور استاد کی سختی سہنے کی عادت بھی ڈالو۔ شروع میں پڑھتے وقت اس کی تعریف کرو، جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو پھر اچھے برے کی تمیز بھی سکھاؤ۔ بچے کی ضرورت خود پوری کرو اور عمدہ طریقے سے کرو تاکہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ اپنے بچوں کو کوئی ہنر بھی سکھاؤ تاکہ آنے والی زندگی میں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھو تاکہ بری صحبت سے بچ سکیں۔ انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔